السلام علیکم۔ تعلیم الاسلام کا تیسرے حصے کا سبق ہے اذان کا بیان۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور آپ نے اگر اس سے پہلے کے سبق نہیں پڑھے تو آپ ہمارے پلے لسٹ میں جا کر باقی کا سبق پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اذان کے کیا معنی ہیں؟ جواب: اذان کے معنی خبر کرنے کے ہیں، لیکن شریعت میں خاص نمازوں کے لیے خاص الفاظ سے خبر کرنے کو اذان کہتے ہیں۔ اذان کے الفاظ تعلیم الاسلام کے حصے اول میں لکھے جا چکے ہیں۔ سوال: اذان فرض ہے یا سنت؟ جواب: اذان سنت ہے، لیکن چونکہ اذان سے اسلام کی ایک خاص شان ظاہر ہوتی ہے، اس لیے اس کی تاکید بہت ہے۔ سوال: اذان کن نمازوں کے لیے مسنون ہے؟ جواب: پانچوں فرض نمازوں اور جمعے کی نماز کے لیے اذان مسنون ہے۔ ان کے علاوہ اور کسی نماز کے لیے اذان مسنون نہیں۔ سوال: اذان کس وقت کہنی چاہیے؟ جواب: ہر نماز فرض کی اذان اس کے وقت میں کہنی چاہیے۔ اگر وقت سے پہلے کہہ دی تو وقت آنے پر دوبارہ کہی جائے۔ سوال: اذان کا مستحب طریقہ کیا ہے؟ جواب: اذان میں 7 باتیں مستحب ہیں۔ نمبر 1، قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا۔ نمبر 2، اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہنا، یعنی جلدی نہ کرنا۔ نمبر 3، اذان کہتے وقت دونوں شہادت کی انگلیاں کانوں میں رکھنا۔ نمبر 4، اونچی جگہ پر اذان کہنا۔ نمبر 5، بلند آواز سے اذان کہنا۔ حی علی الصلاۃ کہتے وقت دائیں جانب اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں جانب منہ پھیرنا۔ نمبر 7، فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 بار کہنا۔ سوال: اقامت کسے کہتے ہیں؟ جواب: فرض نماز شروع کرتے وقت یہی کلمات جو اذان کے ہیں کہے جاتے ہیں، مگر حی علی الفلاح کے بعد اقامت میں قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ اذان کے کلموں سے زیادہ کہا جاتا ہے۔ سوال: اقامت کہنا کیسا ہے؟ جواب: اقامت بھی فرض نمازوں کے لیے سنت ہے۔ فرض نمازوں کے علاوہ وہ کسی نماز کے لیے مسنون نہیں۔ سوال: کیا اذان اور اقامت مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت ہے؟ جواب: نہیں، بلکہ صرف مردوں کے لیے سنت ہے۔ سوال: بے وضو اذان اور اقامت کہنا کیسا ہے؟ جواب: اذان بے وضو کہنا جائز ہے، مگر اس کی عادت کر لینا برا ہے، اور اقامت بے وضو مکروہ ہے۔ سوال: اگر کسی وقت کوئی شخص اپنے گھر میں فرض نماز پڑھ لے تو اذان اور اقامت کہے یا نہیں؟ جواب: محلے کی مسجد کی اذان اور اقامت کافی ہے، لیکن کہہ لے تو اچھا ہے۔ سوال: مسافر حالت سفر میں اذان اور اقامت کہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، حالت سفر میں جب آبادی سے باہر ہو اذان اور اقامت دونوں کہنی چاہیے، لیکن اگر اذان نہ کہے صرف اقامت کہہ لے جب بھی مضائقہ نہیں، اور دونوں کو چھوڑ دینا مکروہ ہے۔ سوال: اذان ایک شخص کہے اور اقامت دوسرا کہہ دے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر اذان کہنے والا موجود نہ ہو یا موجود تو ہو مگر دوسرے شخص کے اقامت کہنے سے ناراض نہ ہو تو جائز ہے، لیکن اگر اس کے کہنے سے خوش نہ ہو تو مکروہ ہے۔ سوال: اذان کے بعد کتنی دیر ٹھہر کر اقامت کہنی چاہیے؟
جواب: مغرب کی اذان کے سوا اور سب وقتوں میں اتنی دیر ٹھہرنا چاہیے کہ جو لوگ کھانے پینے میں مشغول ہوں یا پاخانہ پیشاب کر رہے ہوں وہ فارغ ہو کر نماز میں شریک ہو سکیں، اور مغرب کی اذان کے بعد 3 آیتیں پڑھنے کے ٹھہر کر تکبیر کہیں۔ سوال: اذان اور اقامت کی اجابت کس سے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: اذان اور اقامت دونوں کی اجابت مستحب ہے، اور اجابت سے مراد یہ ہے کہ سننے والے بھی وہی کلمے کہتے جائیں جو مؤذن یا مکبر کہتا ہے، مگر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سن کر لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا چاہیے، اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم سن کر صدقت و بررت کہنا چاہیے، اور تکبیر میں قد قامت الصلاۃ سن کر اقامها اللہ و ادامها کہنا چاہیے۔ سوال: اذان کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔